السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ولی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کے حوالے سے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم نے اور عملے کو ہدایت دی کہ وہ دورہ پاکستان معمول کے مطابق جاری رکھا جائے۔ ترجمان کے مطابق بورڈ نے کھلاڑیوں کو یقین دلایا کہ تمام معاملات پاکستان کرکٹ بورڈ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر حل کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کھلاڑی یا سٹاف رکن واپسی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی جگہ فوراً متبادل بھیجا جائے گا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان سے متعلق باضابطہ اعلان سامنے آ گیا۔ سری لنکن ٹیم اور عملہ دورہ معمول کے مطابق جاری رکھے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ وہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان جاری رکھنے کے فیصلے پر شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کھیل، سپورٹس مین اسپرٹ اور باہمی یکجہتی کی شاندار مثال ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے میچز 14 اور 16 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ شائقین کرکٹ دونوں ٹیمز کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑی تعداد میں میدان کا رخ کریں گے۔ یہ فیصلہ کھیل، سپورٹس مین اسپرٹ اور باہمی یکجہتی کی شاندار مثال ہے۔ محسن نقوی نے کہا سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دوبارہ پاکستان جاری رکھنے کے فیصلے پر شکر گزار ہیں۔ یہ فیصلہ کھیل، سپورٹس مین اسپرٹ اور باہمی یکجہتی کی شاندار مثال ہے۔ 3 ملکی سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ زمبابوے کی ٹیم غیر ملکی پرواز کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی، جہاں انہیں اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج میں منتقل کیا گیا۔ دوران پرواز زمبابوے کے کھلاڑی سکندر رضا نے سفر کی فوٹو شیئر کر دی۔ مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ہوٹل لے جایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سری لنکا کے بعد زمبابوے کرکٹ ٹیم کو بھی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ 3 ملکی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمز حصہ لیں گی، جبکہ پہلے میچ کے شیڈول کا اعلان جلد متوقع ہے۔ 3 ملکی سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ زمبابوے کی ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل لے جایا جائے گا۔ سکندر رضا نے دوران پرواز فوٹو شیئر کر کے شائقین کو آگاہ بھی کیا۔ سدن ایجوکیشن کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کر کے کرنل محمد خان کی گراں قدر خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے ہمارے اسلاف کا اہم کردار ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے یہاں بابا پونچھ اور ریاست جموں کشمیر میں تعلیمی انقلاب اور سدھن ایجوکیشن کانفرنس کے بانی کرنل خار محمد خان کی یاد میں منعقدہ ایک یادگار تعزیتی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے آزادی کے ساتھ ساتھ اس دور کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ نئی نسل ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ تقریب کی نظامت SM عرفان طاہر نے کی، جبکہ باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے قاری اظہار احمد اور محمد گل بہار نے کیا۔ ورثے کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں، ظاہراً تو شاید وہ نام تو زندہ رہے لیکن حقیقت میں ان کی نبضیں جو ہے وہ ختم۔ Something so small, something so ordinary, yet it became a symbol of shared responsibility and community strength. ڈاکٹر اختر الزمان غوری نے شہدائے آزادی کے لیے بلندی کی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ صدر سدھن ایجوکیشن کانفرنس برطانیہ ڈاکٹر شوکت علی خان نے دور نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا۔ In this society is to educate, to compete in this society is to educate our children, educate ourselves. جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جن کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، تو جب ایسے لوگوں کو آپ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو تو ان بچوں کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ممبر برطانوی پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان، لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر ظفر اقبال MBE، کونسل جنرل آف پاکستان سفارتخانہ برمنگھم فہد امجد، کیبنٹ ممبر برمنگھم سٹی کونسل کونسلر مریم خان، کونسلر محمد رئیس، جنرل سیکرٹری کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی صاحبزادہ فاروق القادری، بیرسٹر محمد حفیظ، شوکت مسعود، صدر برمنگھم سٹی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مڈ لینڈز چودھری محمد شکیل، صدر پیس فورم انٹرنیشنل برمنگھم چودھری عبدالغفور کھاڑک، سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر مڈ لینڈ چودھری شبیر حسین، چیئرپرسن جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت مڈ لینڈز آسیہ حسین، مولانا طارق مسعود، حسن افضل ڈانا، عادل اعظم اور دیگر نے کرنل خان محمد کی سیاسی اور سماجی اور مذہبی خدمات کے اطراف میں زبردست خراج عقیدت اور محبت پیش کیا۔ ناصر محمود ABN نیوز برمنگھم۔ یورپ جانے کی خواہش پھر کئی زندگیاں نکل گئی۔ کشتیوں کے 2 مختلف حادثات میں 3 تارکین وطن جاں بحق جبکہ درجنوں تارکین وطن لاپتہ ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن میں 70 کے قریب تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا۔ بدقسمت کشتیوں کو حادثات یونان اور لیبیا کے ساحلی علاقے میں پیش آئے۔
یونانی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 3 تارکین وطن جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ بروقت ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 56 تارکین وطن کو زندہ ریسکیو کیا گیا۔ لیبیا کے ساحلی علاقے میں پیش آنے والے کشتی حادثے میں 6 تارکین وطن کو زندہ ریسکیو کیا گیا، جبکہ 42 تارکین وطن لاپتہ ہو گئے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ لاپتہ ہونے والے 42 تارکین وطن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے 27ویں یعنی ترمیم کا بل 2 تہائی اکثریت سے منظور کر لیا۔ 27ویں یعنی ترمیم کے حق میں 234 ممبران نے ووٹ دیا۔ تحریک کی مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ وزیر قانون و انصاف سینٹر اعظم نذیر تارڑ نے ترامیم کی فہرست ایوان میں پیش کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے آئینی ترمیم کی شیک وار منظوری لی۔ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ کروائی گئی۔ ترمیم کے حق میں 234 ووٹ ڈالے گئے۔ 27ویں ترمیم کے سینٹ سے منظور شدہ بل کی 4 شقیں حذف کی گئی ہیں، جبکہ 3 میں ترمیم اور 1 شق کا اضافہ کیا گیا۔ ترمیم کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے 27ویں یعنی ترمیمی بل میں مزید اضافی ترامیم شامل کر دی گئیں۔ مجوزہ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 6 میں لفظ دی کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے الفاظ شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ترمیم کے ذریعے آئین میں نئی شیکٹ 2A شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ آرٹیکل 10 کی وضاحت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے الفاظ داخل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بل سے شیک 4 اور 19 کے اخراج کی سفارش کی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 176 میں ترمیم کے تحت لفظ جسٹس کے بعد سپریم کورٹ کے الفاظ شامل کرنے کی سفارش دی گئی۔ موجودہ چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے۔ بل سے شیک 51 اور شیک 55 کے اخراج کی تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ شیک 56 میں نئی ذیلی شیک A-B شامل کرنے کی سفارش دی گئی۔ ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی نئی تعریف متعارف کروانے کی تجویز دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان وہ جج ہوگا جو وفاقی یعنی عدالت و سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر ہوگا۔ چیف جسٹس کے عہدے کے بارے میں ابہام ختم کرنے کے لیے ترمیم منظور۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، چیف جسٹس عہدے کے بارے میں ابہام کو دور کیا۔ چیف جسٹس کا عہدہ بحال رہے گا۔ وزیر قانون نے کہا، جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس رہیں گے۔ چیف جسٹس کا عہدہ بحال رہے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس رہیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا، چیف جسٹس کے عہدے کے بارے میں ابہام ختم کرنے کے لیے ترمیم منظور کی۔ چیف جسٹس کے عہدے کے بارے میں ابہام ختم کرنے کے لیے ترمیم منظور کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی کی اجازت سے 26ویں یعنی ترمیم منظور ہوئی۔ آج کے بعد اس ملک میں کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ سو موٹو کے تحت ایک غیر منتخب ادارہ منتخب ادارے کی تشکیل کرتا تھا۔ 28ویں ترمیم سے جمہوریت کے نامکمل پہلو مکمل کیے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 243 میں دفاعی اداروں سے متعلق ترامیم لائی جا رہی ہیں۔ قومی مفاہمت سے آئین کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ جب تک سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے، ایوان اور ملک ٹھیک نہیں چلے گا۔ یہ ملک نواز شریف، اجزئی اور بانی پی ٹی آئی سمیت سب کا ہے۔ میری اور بلاول بھٹو کی سوچ میں فرق نہیں، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، یقین دلاتا ہوں کہ مشاورت کے بغیر 18ویں ترمیم یا NFC میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ کالا باغ ڈیم اچھا منصوبہ ہے، وفاق کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں منظور نہیں۔ وزیراعظم نے آئینی عدالت کے قیام پر سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ خواب 19 سال بعد پورا ہوا۔ اختلاف اپوزیشن کا حق ہے، مگر ہمیں مل کر ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس حکومت نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا، ہمیں فورسز کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو 27ویں ترمیم کو ریورس کریں گے، عوام کی طاقت سے لائی گئی ترامیم کو ختم کر دیں گے۔ ترمیم جلد بازی میں لائی گئی ہیں، ترمیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبویا گیا۔ عوام کے ایوان میں بیٹھ کر فیصلے ذاتی مفاد میں نہیں کیے جا سکتے۔ حکومت نے مفادات کو دیکھا، عوام کے لیے کچھ نہیں لایا گیا۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں خارجی ہاتھ ملوث ہے۔ افغان عبوری حکومت کو کئی بار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا کہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، کل وانا میں دہشت گردوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی۔ وانا کیڈٹ کالج حملے نے APS حملے کی یاد تازہ کر دی۔ اسلام آباد کچہری میں دہشت گردی کا اندوناک واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا، شہباز شریف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ہندوستان، کالعدم BLA اور TTP شامل تھی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان رجیم سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم TTP کو لگام دے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کا صلہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردوں کو لگام دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنے والوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کیا، مارکہ حق کی طرح آج بھی قوم متحد ہے۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کچہری دھماکے میں زخمی ہونے والوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری نے اسلام آباد کچہری اور وانا میں کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پنجاب حکومت دہشت گردوں کے حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہونے والے کی جلد سے صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج میں کامیاب ریسکیو آپریشن سے سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ کی جانیں بچائیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے صورتکاروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے تناظر میں گرینڈ امر جرگہ مشترکہ اعلامیے پر اسپیکر سمیت 21 اراکین کے دستخط کیے گئے۔ اعلامیے میں صوبائی ایکشن پلان کی تیاری، پاک افغان تجارتی راستے کھولنے، خارجہ پالیسی میں صوبائی مشاورت اور وفاق صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کی سفارشات کی گئیں۔ پولیس اور CDD کو داخلی سلامتی کی قیادت دینے، غیر قانونی محصولات اور معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کے خاتمے اور مقامی حکومتوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں وفاق سے صوبے کے آئینی مالی حقوق کی ادائیگی اور آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیلہ آفریدی، گورنر فیصل کریم کنڈی، اسپیکر بابر سلیم سواتی، سیاسی اور مذہبی رہنما، قبائلی عمائدین اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیلہ آفریدی نے امن جرگہ سے خطاب میں کہا، صوبے میں گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا ناسور موجود ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا امن کا قیام ممکن نہیں۔ پالیسی بنے گی تو اس کا حل بھی نکلے گا اور عملی کام بھی ہوگا۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آرمی کے جوانوں کے ساتھ CTD کے جوان بے شہید ہوئے۔ ہمارے NFC کا حصہ 400 ارب بنتا تھا۔ 100 ارب زمین ضلع کے لیے دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں بھی ہمارے حق کے حصول پر خاموش ہیں۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے صوبے کے ترقیاتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومتی ارکان وفاق کے سامنے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امن کے لیے ہم سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے نوجوان نسل کو صحیح سمت دکھانی ہے۔ سیاست ایک طرف رکھ کر امن کے لیے سوچنا ہوگا۔ APS کے بچوں نے صوبے کے امن کے لیے قربانیاں دیں۔ آگے بڑھنا ہے تو ماضی کو بھلانا ہوگا۔ ماضی میں جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو بہترین خیبر پختونخوا دینا ہے۔ اگر ہمیں اپنا حق لینا ہوگا تو وفاق کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہمارے لیے سب سے اہم امن ہے اور یہ خوشائند بات ہے کہ اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتیں اجلاس میں شریک ہوں گی۔ اسد کیسر نے کہا کہ اس جرگے کے ذریعے قومی پالیسی تشکیل دی جائے گی تاکہ بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں کے حالات مزید برداشت نہ کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج اجلاس میں وفاقی حکومت کے سامنے بھی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کئی بار سازشیں کی گئیں، عوام نے مختلف سازشوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال نے ایسے ملک کا خواب دیکھا تھا جس میں ہم آزادی سے سانسیں لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ خواتین کی تعلیم ہمیشہ میری اولین ترجیح رہی۔ خواتین کو تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کرنا میرا مقصد ہے۔ طلبہ کے لیے 10 نئے اسکول بسیں مہیا کی جائیں گی۔ طلباء کو اسکوٹی دینے کے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں میڈیکل کالجز میں داخلے کے نام پر فراڈ کرنے والے سرکاری ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 5 ارب روپے کے قریب لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈرائیور صدام حسین کو 4 کروڑ روپے فراڈ کی شکایت پر FIA نے گرفتار کیا تھا۔ FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر افضل نیازی نے BBC اردو کو بتایا کہ 3 دیگر ملزم مفرور ہیں جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ FIR کے مطابق PMDC کے ایک ملازم نے PMDC کے صدر کے نام کو استعمال کرتے ہوئے درخواست گزاروں سے 4 کروڑ سے زیادہ رقم وصول کی اور 9 طلبہ کا پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فوراً سیٹ کو کوٹے پر داخلہ کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ درخواست گزاروں نے وعدہ پورا نہ ہونے پر پیسوں کی واپسی پر تقاضا کیا تو ملزم نے متاثرہ افراد کو چیک لکھ کر دیے جو باؤنس ہو گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کے مطابق ملزم کے ریمانڈ کے دوران بینک سٹیٹمنٹس نکلوائی گئیں جس میں مجموعی طور پر 4 ارب 73 کروڑ کا لین دین سامنے آیا۔ ایک ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے سے زیادہ کے لین دین کے شواہد سامنے آنے سے شبہ ہوا کہ ملزم عرصہ دراز سے ان کارروائیوں میں ملوث رہا ہوگا اور امکان ہے کہ ان کارروائیوں میں وہ تنہا نہیں بلکہ ادارے کے لوگ اور لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ FIA کے مطابق متاثرہ افراد اور ملزم صوبہ سندھ میں ایک ہی علاقے کے رہائشی ہیں۔ ملزم نے سندھ کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے کے وعدے پر پیسے حاصل کیے تھے۔ PMDC ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم کا عمل انفرادی نوعیت کا ہے اور اس کا PMDC سے کوئی تعلق نہیں۔ متعلقہ ملازم کو بدعنوانی کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا۔ PMDC اس کیس میں FIA سے مکمل تعاون کرے گی۔
ایران اور روس نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات جاری رکھیں اور سفارتکاری کے ذریعے اپنے اختلافات کا حل تلاش کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ پاک افغان کشیدہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ کا کہنا تھا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، امن کو موقع دیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے بی نیوز۔